اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی گفتگو نماز میں خشوع اور خضوع کے حوالے سے ہے کہ اگر نماز میں انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ یا اس کا اہتمام نہ کرے تو جیسے بغیر روح کے جسم جو ہے یہ مردہ ہوتا ہے، بے حیثیت ہوتا ہے، اسی طرح نماز میں جو ملنے والے انسان کو فائدے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر خشوع اور خضوع سے مراد ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچا رہے، جیسے نماز میں کھڑے ہو کر سامنے لکھے ہوئے پمفلٹ کو پڑھنا شروع کر دینا، کبھی داڑھی کو سنوارنے لگ جانا، پوری رکعتوں میں جناب اس کا ایک ہاتھ داڑھی میں رہنا، اور اسی طرح کپڑے سیدھے کرتے رہنا اور مختلف قسم کے خیالات کو سوچتے رہنا، کاروباری ہوں یا جیسے بھی ہوں، تو پھر انسان جو ہے وہ ان خیالات کو سوچتے سوچتے کوئی نہ کوئی نماز کا رکن چھوڑ دیتا ہے، قرات میں غلطیاں کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں، اس سے پہلے قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے کامیاب مومن کے حوالے سے بتا دیا، کامیاب مومن وہ ہے جس کی نماز میں عاجزی ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو اچک کر، اس کی نماز کو اچک کر لے جاتا ہے کہ جو نماز میں جس کے خیالات ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور ان نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا اور رکوع اور سجود کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اس نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ خشوع اور خضوع کے بغیر جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اپنے وقت سے ٹالتا رہتا ہے اور نہ ہی اچھی طرح وضو کرتا ہے، نہ ہی اس کا دل و دماغ حاضر رہتا ہے اور نہ ہی وہ تسلی کے ساتھ ارکان پورے کرتا ہے، تو وہ نماز جو ہے نمازی سے کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا میں بھی اسی طرح تجھے برباد کر دوں گی۔ یہ نماز کہتی ہے۔ پھر جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ اوپر جب جاتی ہے اسے کپڑوں میں لپیٹ کر ثم ضرب بہا وجہ، پھر اسے نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جو اعتدال ارکان اور خشوع و خضوع کے بغیر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر نہیں ہوگی۔ یہ جو لوگ نا جمعے کے مسلمان ہیں، جمعے کو نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر کچھ لوگوں نے عید پر نماز کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ آپ کو جنازے کی اگلی صفوں میں نظر آئیں گے، یہ 5 وقت کے نمازی نہیں ہوتے،
انہوں نے وہ پاجی نہیں لکھوانی ہوتی جو ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر انہیں جب مسجد میں کبھی کبھی آتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا صف کیسے بنائی جاتی ہے، نماز میں کھڑے ہو کر کہاں پر دیکھا جاتا ہے، پنکھوں کے ڈیزائن کو دیکھا جاتا ہے، سامنے لگے ہوئے پمفلٹ کا جوڑ توڑ کر کے وہ پڑھتے رہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے یا برائے مہربانی اپنا فون بند کریں یہ پڑھنا ہے، یا صف کا ڈیزائن کیسا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ بھی کیا کریں کہ نمازوں کا جب اہتمام ہوتا رہتا ہے نا، انسان جب مسجد میں آتا رہتا ہے تو پھر اس کو خشوع اور خضوع بھی آ جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کے طور طریقے بھی پورے آ جاتے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیا کریں، حدیث رسول سناتا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ آپ پھر بولے جا رہے ہیں، آپ پھر بولے جا رہے ہیں، میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ رک جائیں، میرے سے سوال کریں، میں جواب دوں گا، آپ ہمارے بزرگ محترم ہیں، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، مجھے بولنے دیں پہلے۔ اور پھر فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کی چوری ہے، اور نماز سب سے بدترین جو چوری ہے وہ نماز کی چوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعید فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا حکم کریں۔ جی بالکل، یہ ہے کہ نماز میں جو پورا پراپر طریقہ کار ہے، نماز میں آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں، اور سب سے سجدے کی جگہ پر دیکھیں، اور اسی طرح جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوں، ہر پوزیشن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ جب اتحیات میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنی گود میں دیکھیں۔ بہرحال پھر بھی آپ کا چہرہ وغیرہ جو ہے اس کی جتنی بھی سمت ہے وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، لیکن خشوع اور خضوع سے یہی مراد ہے کہ آپ سامنے، آپ کی نظر سامنے نہ پڑے، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی ڈیزائن یہاں پر موجود ہے۔ جیسے پچھلے دنوں پر یہاں پر ایک بورڈ میں آیات لکھ کر رکھ لیتا ہوں یہاں پر، تو ہمارے نمازی انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ یہ بورڈ ہماری طرف موڑا ہوا ہے تو نماز میں ہماری نظر پڑتی ہے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، تو میں نے اسی وقت بورڈ کو موڑ دیا تھا کہ، اور پھر میں نے اس وقت انہیں بتایا تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں دیکھا کریں، آپ کیوں ادھر بورڈ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال بورڈ بھی میں نے ہٹا دیا تھا، یہ نہیں کہ میں نے بورڈ نہیں ہٹایا، بورڈ بھی ہٹایا ہے اور انہیں مسئلہ بھی بتایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔